صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج غیبت، تہمت، بہتان تراشی، الزام تراشی، اس پر مختصراً گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ دشمن کی زبان بندی کے لیے۔ کوئی ایسا دشمن ہو جو جان کے در پہ ہو یا جو بعض اوقات عزت آبرو کے در پہ ہو اور بلا وجہ یہ چاہتا ہو کہ اپنے مخالف جو ہے اس کی کسی نہ کسی حوالے سے لوگوں میں یا اپنے کام کی جگہ پر، خاندان میں، دوستوں میں بدنامی ہو، تو اس حوالے سے دشمن کی زبان بندی کے لیے کہ وہ برا نہ چاہے، برا نہ بول سکے، تو سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ، اس کی آیت مبارکہ 108، اس کو 21 دن تک، سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ 108، اس کو 21 دن تک 121 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور مخالف دشمن آپ کے حق میں زبان درازی نہیں کرے گا، یعنی غیبت نہیں کرے گا، تہمت نہیں لگائے گا، الزام تراشی نہیں کرے گا۔ اب آیہ مبارکہ اور اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اور خدائے مہربان کے جلال سے سب آوازیں پست ہو جائیں گی، پس تم ہلکی سی آہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ تو یوں اس آیت مبارکہ کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اور خصوصاً بعض اوقات ہمارے لسنرز، ویورز پوچھتے ہیں کہ ان کو اسی طرح کوئی کہیں نہ کہیں سامنا ہوتا ہے لوگوں کی زبان درازی کا، کوئی غیبت کر رہے ہیں، کوئی بہتان اور الزام تراشی کر رہے ہیں، جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ اکثر ہمارے ویورز، لسنرز پوچھتے ہیں، تو ان کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ صرف اس کو جائز مقصد کے لیے پڑھا جائے، ناجائز مقصد کے لیے نہ پڑھا جائے۔ تو آپ خود اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں، امت مسلمہ کو بتائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ جی ناظرین و سامعین، غیبت بہت بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ جو کبائر ہیں، یعنی جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں شامل ہے، اور خود اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں غیبت سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں آیت مبارکہ 12 میں تفصیل کے ساتھ غیبت کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ بدگمانی سے بچو، اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں، جاسوسی سے بچو، اور پھر فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اس سے پہلے 11ویں آیت مبارکہ میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے، ایک دوسرے کے برے نام، برے القاب دینے سے، ان سے منع فرمایا گیا، یعنی یہ سارے کام جو ہیں یہ سارے حرام ہیں، یہ سارے گناہ کے کام ہیں اور کبیرہ گناہ ہیں، اور ان کا کرنے والا جو ہے وہ حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا، یعنی بہت زیادہ اس پر پکڑ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مواخذہ ہے، اور وعیدیں بھی آئی ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی غیبت کے بارے میں خصوصی طور پر فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں، یعنی تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا کیا تم میں سے کوئی ایک بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، بس تم اس سے کراہت اختیار کرتے ہو، اس کو ناپسند جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اللہ سے ڈرو گے، توبہ کرتے رہو گے تو انشاءاللہ وہ سب سے زیادہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سب سے زیادہ توبہ بھی قبول فرمانے والا ہے اور سب سے زیادہ رحم بھی فرمانے والا ہے۔
تو یوں اس آیہ مبارکہ میں سب سے پہلے بدگمانی سے ہمیں منع کیا گیا۔ بدگمانی ہی غیبت کی طرف لے جاتی ہے، یعنی کسی کے بارے میں ہم برا سوچیں گے، جب برا سوچیں گے تو پھر برا بولنا بھی شروع کر دیں گے۔ دماغ میں کسی کے بارے میں بری بات آئے گی اور غلط بات آئے گی جو اس میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو جب اس کے بارے میں ہم سوچیں گے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں اگر حقیقت میں ہے، پھر بھی حسن الظن من العبادہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں بھی اچھا گمان رکھنا۔ ایک حدیث مبارکہ میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے جو بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہوں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اچھے کی امید رکھیں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ سے ہم نے اچھی امید رکھی، اچھا معاملہ کیا، تو اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اچھا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح بندہ مومن جو ہے اس کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھا جائے، اچھا خیال رکھا جائے، حتیٰ کہ اچھی بات کی جائے، اگرچہ اس میں کوئی بری بات پائی بھی جاتی ہے تو اس کو درگزر کیا جائے، لوگوں کے سامنے اس کی پردہ پوشی کی جائے، لوگوں کے سامنے عیب جو ہیں وہ لوگوں کے آشکار نہ کیے جائیں، کھولے نہ جائیں، الا یہ کہ غیبت میں یہ چیز غیبت میں شامل نہیں کہ کوئی بہت بڑا ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی ایسا بندہ ہے جو فحاشی اختیار کرنے والا ہے، ایسے معاملات کے جس سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، تو ان لوگوں کی بات جو ہے ارباب اختیار تک پہنچانا، یا بالفرض کسی کا کوئی بچہ جو ہے وہ دوسرے پر کوئی جھوٹے الزام لگاتا ہے، یا کوئی بڑا ہے وہ ظلم کرتا ہے، اس طرح کے معاملات جن میں دوسرے مسلمان کی عزت، آبرو یا مال یا جان کے تلف ہونے کا، اس کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، اس معاملے میں تو بات کی جا سکتی ہے، لوگوں کو متنبع کیا جا سکتا ہے کہ بھائی اس سے بچ کے رہنا، یہ بہت ظلم کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ عزت، آبرو یا مال جان کے حوالے سے تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بندے کا اپنا کوئی ذاتی فعل ہے اور اس سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان نہیں ہے، اس کا ایک گناہ ایسا ہے کہ وہ توبہ بھی کرتا ہے یا توبہ نہیں بھی کرتا، لیکن وہ گناہ جو ہے وہ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے پردہ ڈال دیا ہے، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر پردہ ڈالیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، کہ جو بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کی ستر پوشی کرے گا، عیب پوشی کرے گا، اس کے عیبوں کو، گناہوں کو چھپائے گا، ان کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرے گا، اللہ فرماتا کل روز محشر اللہ سبحانہ وتعالی اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ وستار العیوب ہے، وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کرتے پھریں، بلکہ ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، الا یہ وہی بات کہ کوئی بہت ظالم ہے، کوئی بدماش ہے، کوئی جو کبائر گناہ کرنے والا اور ایسی صورت میں کہ دوسرے مسلمانوں کا نقصان کرتا ہے، کسی کی عزت آبرو پر حرف آتا ہے، کسی کی مال جان کا وہ نقصان کرتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں دوسرے مسلمانوں کو بھی متنبع کیا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے۔ ارباب اختیار جو کہ یوں سمجھ لیجئے کہ لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہیں جو اس کو روک سکتے ہیں ظلم سے، اس معاملے سے، اس کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ اس کو پھر اور آگے دائرے تک پھیلائیے تو اگر کوئی دہشت گردی کا معاملہ کرنے والا ہمیں پتہ چل گیا ہے، کوئی قتل کرنا چاہ رہا ہے ہمیں پتہ چل گیا ہے، اس طرح کے معاملات کا اگر ہمیں پتہ چل گیا تو پھر لازمی دوسروں کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ اس کے شر سے بچا جا سکے، لیکن عام حالات میں کسی کی بھی غیبت یوں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ، اس کا میں خلاصہ مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا غیبت کے بارے میں تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے مسلمان بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو پھر بھی غیبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ، اور غیبت کی تعریف یہ کی گئی کہ ایسی بات جو تم اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں کرو اور اگر وہ سن لیتا، وہ موجود ہوتا تو اسے وہ ناپسندیدہ معلوم ہوتی، یہ غیبت ہے۔
تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ بات ہمارے مسلمان بھائی میں پائی جاتی ہو، فرمایا ہاں اس میں پائی جاتی ہو تبھی تو غیبت ہے، اور فرمایا اگر نہ پائی جاتی ہو یعنی جھوٹ بول دیا کسی شخص کے بارے میں تو فرمایا یہ تو بہتان ہے، یہ تہمت ہے، اور اس کا گناہ تو غیبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیے کہ اگر ایک بندہ مومن میں، ایک مسلمان ہمارے بھائی میں کوئی برائی پائی جاتی ہے، اور وہ ایسی برائی ہے کہ وہ اس طرح کے ظلم میں، قتل یا زنا یا جو ہے دہشت گردی یا اس طرح کے ایسے جرم میں شامل بھی نہیں کہ جس سے کسی اور مسلمان بھائی کا جانی، مالی یا عزت آبرو کے حوالے سے نقصان ہو، اور اس میں وہ پائی بھی جاتی ہو، تو پائے جانے کے باوجود اسے بیان کرنا اس کی پیٹھ کے پیچھے یہ غیبت ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نہ پائی جاتی ہو پھر بھی بیان، پائی جاتی ہے پھر بھی نہیں بیان کرنی، پائے جانے کے باوجود بیان کرنا غیبت، اور وہ بات اس بندہ مومن میں، مسلمان بھائی میں موجود ہی نہیں اور جھوٹے طور پر اس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، تو پھر یہ غیبت سے بھی بڑھ کر بہتان ہے، تہمت ہے، الزام تراشی ہے۔ حتیٰ کہ مفتری جو ہوتا ہے، الزام تراشی کرنے والا، اس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑوں تک ہے، کوڑوں کی سزا ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر سورہ نور کا ہم پڑھیں، جو جہاں حد زنا کا ذکر ہے کہ شادی شدہ جو ہے اس کو سنسار کر دیا جائے گا اور غیر شادی شدہ جو ہے اس کو کوڑے مارے جائیں گے، تو وہاں پر یہ موجود ہے کہ 4 عادل نیک گواہ ہوں جنہوں نے جھوٹ بھی کبھی نہ بولا ہو، عادل بھی ہوں، اور بالکل شریعت کے معاملے میں کوئی اس میں شرم نہیں ہوتی، اس طرح انہوں نے زنا کا معاملہ دیکھا ہو جیسے جو سرما دانی کی سلائی ہے وہ سرما دانی میں ڈالی جاتی ہو، تو اب پھر حد زنا جو ہے وہ نافذ ہوگی۔ لیکن اگر گواہ 4 نہیں ہیں، 3 ہیں، تو اب چونکہ وہ اپنا ثابت نہیں کر سکے 3 لوگ، پھر حد قذف لگے گی، یعنی انہوں نے جھوٹی گواہی دی، اور جو جھوٹی گواہی دے گا پھر اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ تو اس لیے اسلام کی تعلیمات عام طور پہ مستشرقین جو ہیں، اسلام کے مخالفین، وہ ایسے ہی قرآن پر، احادیث مبارکہ پر فوراً اعتراض جڑ دیتے ہیں، اعتراض کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ جو حد زنا ہے اس پر بھی مستشرقین نے اعتراض لگایا کہ دیکھیں جی اسلام میں کتنی سخت سزا ہے زنا کے بارے میں، یہ نہیں دیکھا کہ اگر، اور گناہ بھی اتنا سخت ہے، ایسا گناہ ہے کہ نسلوں کی بربادی ہے اس گناہ میں۔ آپ دیکھ لیجئے یورپ میں یہی معاملہ ہوتا ہے، تو وہاں پر بیٹے کو، بیٹی کو، اولاد کو، بچوں کو اپنے والدین کا نہیں پتہ ہوتا، خصوصاً باپ کا بالکل نہیں پتہ ہوتا۔ تو دنیاوی حوالے سے تو اس کے اثرات ہیں ہی، اخروی حوالے سے اس کے نقصانات اور گناہ جو ہیں وہ الگ ہیں۔ لیکن اسلام کی تعلیمات دیکھیے، اسلام نے یوں ہی الزام لگانے پر کسی پر حد نافذ نہیں کی، بلکہ مکمل طور پر عادل 4 گواہ ہوں گے، یوں اس طریقے سے وہ اس معاملے کو دیکھیں گے اور پھر وہ گواہی دیں گے، ان پر جرا ہوگی، مقدمہ، ایک کیس کی سماعت ہوگی مکمل اور تصدیق ہوگی۔ اس کے بعد اگر واقعتاً ثابت ہوا کہ فلاں شخص نے، مرد یا عورت نے زنا کیا ہے، تو پھر اس پر حد زنا جو قرآن مجید فرقان حمید سورہ نور میں جس کا حکم دیا گیا وہ نافذ ہوگی۔ اور اگر نہیں ثابت ہوتا اور جھوٹ بولا جا رہا ہے، بعض کا جھوٹے الزام بھی لگا دیے جاتے ہیں غیبت کے طور پر، بہتان کے طور پر، تو پھر ان جھوٹ بولنے والوں پر کہ جنہوں جو ثابت نہیں کر سکے، ان پر حد قذف لگے گی، ان کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسی طرح بہتان کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا، غیبت تو اتنا بڑا گناہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ ایک تو بھائی ہے، دوسرا مردہ ہے، اور پھر اس کا گوشت۔ تو اللہ فرماتا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ساتھ ہی فرما دیا، اور یہ حقیقت ہے کوئی بھی نہیں چاہتا، مردہ جانور کا کوئی گوشت کھانا نہیں چاہتا، تو مردہ بھائی تو دور کی بات کہ اس کا گوشت کھایا جائے۔ فقری تم، اللہ فرماتا تم سب اس کو ناپسند جانتے ہو۔ تو پھر اللہ نے فرمایا غیبت کو بھی اسی طرح ناپسند جانو جیسے تم اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند جانتے۔ اور ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا معاملہ ہوا، آپ نے دیکھا کہ 1 یا 2 اشخاص کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے غیبت کی، تو آپ نے فرمایا کہ تم
نے تم گوشت کھائے، تم نے گوشت کھایا ہے، باہر قیا کرو، تو گوشت کے جو ٹکڑے ہیں وہ باہر نکلے اور وہ بھی بڑے حیران ہوئے، دیگر بھی حیران ہوئے، تو فرمایا تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، یہ وہ مردہ بھائی کا گوشت جو کھایا، غیبت کرنا اس کے مترادف ہے۔ اسی طرح بہتان کا اگر ذکر کیا جائے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں بہتان، تہمت، الزام تراشی، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ جہاں ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کا، جانتے ہوئے بعض اوقات نہ جانتے ہوئے، ایسے ہی بس بیٹھے ہیں اور گپ شپ شروع ہوئی، گفتگو شروع ہوئی، تو جانتے بوجھتے ہوئے نہ جانتے ہوئے لا علمی میں بھی بعض اوقات ہم کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جو غیبت ہوتی ہے، بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بات میں غلط کر بیٹھا ہوں۔ تو اس حوالے سے گفتگو جب ہم کرتے ہیں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر بہتان کا ذکر کیا جائے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہتان جو ہے غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو آپ خود جان لیجئے کہ غیبت اگر اتنا بڑا گناہ کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، تو پھر بہتان، الزام تراشی، جھوٹا الزام لگانا، تہمت لگا دینا، یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اور آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں جب کسی کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے تو ہم اس کی عزت، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا تھا، اس کی جو اپنے اعزاء اقرباء میں، دوست احباب میں، معاشرے میں، آفس میں، جہاں بھی اس کا معاشرتی ایک کانٹیکٹ ہے، موجود ہے، وہ وہاں پر ایک عزت کا معاملہ تھا، اللہ سبحانہ وتعالی نے عزت عطا فرمائی ہوئی تھی، تو اس کی وہ جو عزت ہوتی ہے لوگوں کی نظر میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ کون اس کا باعث بنا؟ اس کا باعث میں بنتا ہوں، آپ بنتے ہیں، ہم سب بنتے ہیں۔ ہم نے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو عزت عطا فرمائی تھی، اس کی عزت اور عزت میں کمی کا باعث بنے، آبرو ریزی کا باعث بنے۔ اسی طرح جب تہمت اور بہتان اور الزام تراشی، جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے، تو جب جھوٹا الزام لگاتے ہیں تو یہ اس سے بھی بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ جھوٹا الزام لگا دیا، وہ جو کہا جاتا ہے بد اچھا، بدنام برا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں، اور احادیث مبارکہ کو پڑھ لیں کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگوں کی عزت ان کے شر کی وجہ سے کی جائے گی، یعنی جو شریر اور بد لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، بدمعاش لوگ ہیں، ان کی عزت کی جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کے حوالے سے ہم کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے اور ڈریں گے کہ بھائی اگر میں نے اس کے خلاف کوئی بات کر دی تو اس تک ہو سکتا ہے بات پہنچ جائے اور یہ میرے ساتھ پھر اسی طرح بدمعاشی کا معاملہ کرے گا، میرا نقصان کرے گا۔ تو بد اچھا اس آج کے معاشرے میں ہو چکا ہے، اس کے اور جس کو روکنا چاہیے تھا، جس کی بات کرنی چاہیے تھی کہ بھائی یہ انسان کے ساتھ، یہ مسلمانوں کے پر ظلم کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، یا ہاتھ کے ساتھ نقصان دیتا ہے، یا عزت آبرو ریزی کرتا ہے، یا حتیٰ کہ جان تک کا بھی نقصان کر دیتا ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں بات کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کے شر کے سے ڈرتے ہوئے ہم اس کے بارے میں اوپنلی بات بھی نہیں کرتے اور کسی کے سامنے بھی نہیں کرتے کہ شاید اس تک یہ بات نہ پہنچ جائے اور پھر میرے لیے نقصان کا باعث نہ ہو۔ کیسے معاملہ الٹ ہو چکا ہے۔ اور بدنام برا، جس کو بدنام کر دیا جائے، حالانکہ وہ حقیقت میں برا نہیں تھا، لیکن چونکہ بدنام ہو گیا، اس پر ہم نے تہمت لگا دی، جھوٹا الزام لگا دیا، اب وہ سب سے برا ہو گیا۔ معاشرہ اس کو ایسی نظروں سے دیکھے گا، اگرچہ اس نے کوئی برا عمل کیا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس کو بدنام کر دیا تو وہ برا ہو گیا۔ اب ہر بندہ اس کی طرف انگلی اٹھائے گا، اچھا یہ تھا، اچھا یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس نے یہ کیا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، اس بارے میں کہہ رہا تھا۔ اور یہ خواتین میں بھی ہے اور آج کل میں مردوں میں بھی ہے۔ تو کتنا بڑا گناہ ہے، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک بندہ مومن کی عزت پر حرف آتا ہے، آبرو ریزی کر دیتے ہیں۔ مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، مسلمان بہنوں کی غیبت کرتے ہیں، تہمت لگا دیتے ہیں اور بالکل نہیں سوچتے۔ وہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو کیا ہمارے ہاتھ سے ہمارا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے؟ کیا ہم اسے ہاتھ کے ساتھ تکلیف تو نہیں دے رہے، کوئی اذیت تو نہیں پہنچا رہے؟ اور پھر زبان کے ساتھ کون سی اذیت ہوتی ہے؟ یہی اذیت ہے، کسی کی غیبت کر دی، کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا، اس کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے رہے، تو یہی زبان کے ساتھ تکلیف دینا۔ یا اگر بظاہر سامنے ہیں تو اس کو برا بھلا کہہ دیا، گالم گلوچ کر دی، اس طرح کے معاملات،
یہ زبان سے تکلیف دینا ہے، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے میں ملتا ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے، یعنی ہاتھ سے تکلیف دینا، قتل ہاتھ سے ہی کیا جاتا ہے، ہاتھ میں کوئی بھی آلہ لے لیں اس کے ذریعے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی کو قتل کرنا یہ کفر، اور اپنے مسلمان بھائی کو گالی دینا یہ فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں تو اللہ سبحانہ وتعالی اسی سورہ حجرات میں فرماتا ہے اس کے بارے میں، جو مختلف ہم نام دیتے ہیں، مختلف نام، ایسے نام بگاڑ کر جو لوگوں کو رکھ دیے جاتے ہیں اور جو ان کو ناپسندیدہ بھی معلوم ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ کفر اور فسق کی طرف دوبارہ لوٹ جائے، یا اس کا نام کافر اور فاسق رکھ دیا جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا بندہ مومن کہ اس کو کافر کہا جائے یا فاسق کہا جائے۔ تو یہاں پر تو کتنے ہی ایسے معاملات ہیں، ہم گالی دے رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہاتھ سے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، یعنی جو مسلمان کی ڈیفینیشن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے اس ڈیفینیشن سے ہی ہم نکل رہے ہوتے ہیں۔ اور اسلام پر ہی غور کر لیجئے، لفظ اسلام، دین اسلام حقیقت میں کائنات کا یہ خوبصورت اور سب سے اعلیٰ افضل دین ہے اسلام۔ یوں ہی اللہ نے نہیں فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین ہے ہی اسلام، اور فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا اس سے اس کا دین جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور فرمایا آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی جہنم میں جانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اسلام، اس لفظ پر غور کر لیجئے، اسلام کا مطلب ہے پیس، ہارمنی، امن، سلامتی، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب ہم اپنے مسلمان بھائی کو کہہ دیتے ہیں تو یہ تہنیت بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ تحیت بھی ہے، یہ اچھے الفاظ کے ساتھ، آداب کے ساتھ ایک دوسرے کو پکارنا بھی ہے۔ اور اس کے معنی پر غور کیجیے، اس کا مطلب یہ ہے جب ہم اپنے مسلمان بھائی کو ہم نے کہہ دیا السلام علیکم، کہ اے میرے مسلمان بھائی، ایک ہوں زیادہ ہوں، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، تم پر میری طرف سے سلامتی ہو، میری طرف سے اب سلامتی ہی سلامتی ہے، کوئی نقصان میرے ہاتھ سے، میری زبان سے تمہیں نہیں پہنچے گا۔ اور پھر ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں تم پر ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی برکتیں تمہیں حاصل ہوں۔ تو اسلام کی تعلیمات تو یہ تھیں، اتنی خوبصورت تعلیمات۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، اولیاء کرام میں سے اکثر عظیم، سبھی عظیم ہستیاں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنی صرف اپنے آپ کو کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، جیسے طائف والوں نے پتھر مارے، دین اسلام کی خاطر آپ کو ستایا، تو آپ نے ان کے لیے دعائے رحمت فرمائی۔ ہاں، جس نے ایک حد کراس کی، اس طرح سمجھ لیجیے حجو کی، اور نسب پر اعتراض کیا، اور ایسی حد کراس کی جو اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینا، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ تو ان کو اللہ ہی کے حکم کے مطابق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واصل جہنم کرنے کا حکم دیا، لیکن عام طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی ذاتی معاملے کے لیے معاف فرما دیا کرتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے جو ہیں اپنے دشمن، جنگ ہو رہی ہے کفار کے ساتھ، دشمن کے سینے پر موجود ہیں، تو اس نے آپ کی جانب تھوکا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آسمان کی جانب تھوکا جو ہے وہ اپنے منہ پر ہی آتا ہے، سورج چاند کی جانب تھوکا۔ بہرحال جب اس نے تھوک دیا تو آپ اس کے سینے سے اتر آئے، اور اس کو واصل جہنم کرنے والے تھے، اس کے گلے پر موجود تھے، تلوار چلاتے تو چند لمحوں کا معاملہ تھا، لیکن جب اس کے سینے سے اتر کر سائیڈ پر ہوئے، اس کو چھوڑ دیا، وہ بڑا حیران ہوا، تو کہنے لگا کہ اے علی المرتضیٰ، آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو فرمایا کہ پہلے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کی خاطر لڑ رہا تھا، پہلے میں تمہیں قتل کرتا تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر تھا، جہاد تھا، لیکن اب جب تم نے میری جانب یہ معاملہ کیا تو اب میں تمہیں قتل کرتا تو پھر میرے اپنے نفس کے لیے ہوتا، اپنی خاطر ہوتا، اس لیے میں نے تمہیں قتل نہیں کیا۔ اور غالباً وہ
اللہ کا بندہ پھر اسلام اس نے قبول کر لیا۔ یہ تو ایک واقعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کرام جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو تحائف بھیجا کرتے ہیں، امام ابو اعظم حنیفہ علیہ رحمہ، سبھی اولیاء کاملین صالحین کا یہی معاملہ رہا۔ ہاں صرف یہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ نہ بڑھے ہوں، تو پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بندہ مومن جو ہے اس کو صبر شکر کی تلقین ہے، اور غیبت، تہمت، الزام تراشی ان سے بچنے کا حکم دیا کہ ان سے بچنا چاہیے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد